السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کی صرف وجوہات کچھ زیادہ نہیں تھیں، صرف یہ تھا کہ کچھ اپنی چیزوں میں مصروف تھا، اس وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ آج کا دراصل ٹاپک میں نے کچھ دو باتوں پہ بنایا ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں کامیاب بننا ہے تو ہمیں اپنی کریڈیبلٹی پہ کام کرنا ہے۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب 2004 میں ہم نے اپنی وکالت کو سٹارٹ کیا تھا تو تب بھی بہت سے سینئر وکلا اور جج صاحبان بھی یہی بات بتاتے تھے کہ جو سینئر لائرز آتے ہیں اور ان کو بیل مل جاتی ہے یا ان کو ریلیف مل جاتا تھا، یا بہت سے پراپرٹی ٹیکس کے کیسز میں یا ادر لیجسلیٹو ایشوز میں ان کو ریلیف ملتا تھا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی کمپیٹنسی تھی۔ لیکن کمپیٹنسی کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ ان کی کریڈیبلٹی تھی۔ جج صاحب کے سامنے ایک سینئر لائر کھڑا ہے تو اس کی سینیورٹی از امپورٹنٹ، لیکن جو اس کی کریڈیبلٹی کی یہ جو بات کر رہا ہے، جو کیس پلیڈ کر رہا ہے، جو اس نے ورکنگ کی ہوئی ہے، وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی تھی۔ اور یہی کریڈیبلٹی آپ کی پرسیپشن بنا دیتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جتنا بھی اب تک ایکسپیرینس ہے کہ جتنی آپ کی زیادہ پرسیپشن ہوتی ہے اتنی ہی آپ کی چیز جلدی سکسیس ہو جاتی ہے۔ سملرلی اب جو لوگ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، چاہے بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ مینجمنٹ کے کام کر رہے ہیں یا پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کو اگر جاب لینی ہے اور پھر جاب لینے کے بعد آپ نے ادارے میں ترقی لینی ہے تو آپ کو کریڈیبلٹی پہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ اگر اپنی کریڈیبلٹی پہ کام کر لیں گے تو میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ آپ جو آئیڈیا فلوٹ کریں گے مینجمنٹ کو وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، آپ جو پرپوزل دیں گے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ کیونکہ کریڈیبلٹی اگلے کے ذہن میں ایک پرسیپشن بنا دیتی ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ اوتھینٹک ہے۔ تو یہ بہت ایک چھوٹا سا رول ہے، اس رول کو میں نے پچھلے 1 مہینہ اس پہ بہت کام کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اور پھر آج میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ناظرین کو وہ ایک رول بتاؤں۔ اور یہ کریڈیبلٹی ایک دن میں آپ کی نہیں آ سکتی، آپ کو یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ، آپ کو ایک ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جب آپ اس ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے گزریں گے تو جو آپ کا پرانا ایکسپیرینس ہے وہ ان لرن ہوگا، ان فریز ہوگا پہلے، اور پھر آپ اپنی اس کریڈیبلٹی کو بنائیں گے اور پھر یہ فریز ہو جائے گی، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم یو ول گیٹ دا ریزلٹس، اور جو یہ ریزلٹس ہیں وہی انسان کو کامیاب ہوتے ہیں۔ سملرلی دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب آپ کی کریڈیبلٹی بننے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ سارا ٹائم آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ تو میری آپ کو ایڈوائس ہے کہ جو کریڈیبلٹی بننے کا ٹائم ہے اس کو آپ بہت صبر سے، حوصلے سے اور خاموش رہ کے گزاریں۔ جتنا آپ آبزرو رہیں گے اور سائلنٹ رہیں گے اتنی ہی آپ کی چیزیں زیادہ مٹیریلائز ہوں گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے میسیجز ہیں جو میں بینگ آن دا مینجمنٹ سائٹ اپنے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، تاکہ اس سے ایک لوگوں کی زندگی میں بھی بہتر ہو اور الٹیمیٹلی ہم بھی اس سے کچھ لرننگ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میری یہ جو تھوڑی سی آج میں نے آپ سے ایک ڈسکشن کی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تو آپ مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرونا کو تقریباً ختم پاکستان میں تو بہتر ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اس لاک ڈاؤن کو ایزی کر لیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کو جو کہ سی او ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، ان کو ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر فار ہیلتھ کیئر بنا دیا گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں، آئی ہیو ورکڈ ود ہم، ہی از اے ویری نائس مین، کمپیٹنٹ بھی بہت ہیں، کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہیلتھ سیکٹرز میں بہت زیادہ بہتری کی امید ہے۔ تو اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ میں آپ کو خداحافظ کہتا ہوں، جلد دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ بہت شکریہ۔